بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سوال ہے کہ نجومی کو ہاتھ دکھانا کیسا ہے؟ بعض لوگوں کا خیال یہ کہ جس طریقے سے آسمان میں بادل آتا ہے اور اس کو دیکھ کر کے بارش کا پتہ چل جاتا ہے، یا اخباروں وغیرہ میں جو پیشین گوئیاں آتی ہیں، فورکاسٹ بھی جس کو کہتے ہیں کہ بھائی آج پانی برسے گا، کل پانی برسے گا، تو سبب کے طور پر لوگ بتا دیتے ہیں۔ کیرل میں مانسون اٹھا تو لوگ کہہ دیتے ہیں کہ صاحب 1 مہینے کے بعد یو پی میں آئے گا، دلی میں آئے گا اور فلاں جگہ پر آئے گا۔ تو اسی طریقے سے نجومی بھی ہاتھ دیکھ کر کے، وہ سبب دیکھ کر کے بتا دیتا ہے، تو اس میں کیا حرج ہے؟ جواب یہ کہ اصل میں اس کو سبب سے جوڑنا غلط ہے۔ یا تو یہ کہہ لیجئے کہ نجومی نے جو ہاتھ دیکھ کر کے بتانے کی بات ہے، اس کو سبب سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے، شریعت نے یہاں پر سبب مانا ہی نہیں ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ فرمایا کہ من اتی کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جس شخص نے کسی کاہن کو، یا عراف بھی اسی طرح ہوتا ہے جو پترہ کھولتے ہیں یا جو ہاتھ دیکھ کر کے نتیجے نکالتے ہیں، اس کے پاس آیا اور اس کی تصدیق کی، جو اس نے بتایا اس کی تصدیق کی کہ ہاں یہ صحیح کہتا ہے، تو اس نے کفر کیا اس چیز کا جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی، یعنی آپ نے انتہائی ناراضگی کا اظہار فرمایا۔ تو اس لیے یا تو آپ یوں کہیں کہ یہ مستثنی ہے، تمام اسباب سے اس کو مستثنی قرار دیا گیا، اور یا یوں کہہ لیجئے کہ یہ سبب کے دائرے میں آتا ہی نہیں، اس کو پتہ ہی نہیں ہے۔ ایک اور بات یہاں پر بتا دینا مناسب معلوم ہوتا ہے کہ عام طور سے یہ جو کاہن ہوتے ہیں یا جو اس طرح ہاتھ دیکھنے والے ہوتے ہیں، آپ کبھی بھی تجربہ کر لیں تو وہ ہمیشہ مستقبل کی باتیں بتاتے ہیں، پچھلی باتیں نہیں بتا سکتے۔ یہ خود ان کے جھوٹ کا واضح ثبوت ہے۔ مثال کے طور پر وہ اگر آپ کو تاڑ گئے کہ اس کی شادی نہیں ہوئی، تو ہو سکتا ہے یہ کہہ دیں کہ آپ کو خوش کرنے کے لیے کہ آپ کی 2 شادی ہوگی، اور ممکن ہے یہ بھی کہہ دیں کہ خوبصورت ہوگی، اور نہ جانے کیا کیا لڑکے ہوں گے۔ لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ اچھا یہ بتاؤ کہ میری شادی ہو چکی ہے، میرے کتنے بچے ہیں، تو وہ نہیں بتا پائے گا۔ تو اس سے زیادہ اس کے جھوٹا ہونے کی کیا دلیل ہو سکتی ہے کہ آنے والی چیزوں کو تو وہ بتا رہا ہے، لیکن جو چیزیں ہو چکی ہیں ان کے بارے میں اسے کچھ پتہ نہیں ہے۔ لیکن ہمارے معاشرے میں بھی عجیب طرح کے لوگ ہیں کہ ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہیں اور اپنے مستقبل کے بارے میں، کاروبار کے بارے میں معلوم کرتے ہیں۔ تو اس لیے ان چیزوں سے بھی ہمیں حد درجہ بچنے کی ضرورت ہے۔ آخر میں ایک بات اور کہہ دی جائے کہ ایک ہوتا ہے ان کے مذاق اڑانے کے لیے، اگر کوئی جیسے مدرسوں میں طالب علم ہوتے ہیں یا کوئی ہوتا ہے کہ چلو بھائی ہاتھ دکھاتے ہیں اور اس کا مقصد ان کا مذاق اڑانا ہے، تو یہ منع نہیں ہے، کیونکہ حضور نے فرمایا فصدقہ، اس کی تصدیق کرے، اس کو سچ جانے۔ اگر ہم اس کو زیر کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے اس کو ہاتھ دکھائیں تو یہ اس چیز میں نہیں آتا۔ تو بہرحال ہو سکتا ہے کہ آج کل اس کو ایسٹرولوجی غالباً کہتے ہیں اس کو، یا نام بدل کر کے کچھ اور ہو، تو وہ چاہے مسلمان ہو، غیر مسلمان ہو، کوئی سادھو ہو، کوئی کچھ بھی ہو، اس سے اپنے مستقبل کے بارے میں پوچھنا، چاہے ہاتھ دکھا کر کے ہو یا بغیر ہاتھ دکھائے ہو یا احوال بتا کر کے ہو، یہ ساری چیزیں شرعی نقطہ نظر سے گناہ کبیرہ میں آتی ہیں۔ ہمیں ان تمام چیزوں سے بچنے کی ضرورت ہے۔